اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان سن رہے تھے، تو ابھی اس کے کچھ مسئلے باقی ہیں، تو چلیے اس بیان کو آج انشاءاللہ پورا کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بے ہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، یہ وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اور بالغ کا کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں رکوع سجدہ والی نماز میں ہو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں قہقہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ایسا کہ خود اس نے سنا پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے آواز بالکل نہ نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو ٹوٹے گا۔ مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت آپس میں ملیں بشرطیہ کہ کوئی شے حائل نہ ہو، یہ ناقض وضو یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد نے اپنے آلہ سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا اور انتشار آلہ نہ تھا اور تو عورت کا وضو اس وقت میں بھی جاتا رہے گا اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا۔ بڑا استنجا ڈھیلے سے کر کے وضو کیا، اب یاد آیا کہ پانی سے نہ کیا تھا۔ اگر پانی سے استنجا مسنون طریقے پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زور نیچے کو دے کر کرے گا تو وضو جاتا رہے گا، اور ویسے کرے گا تو نہ جائے گا، مگر وضو کر لینا مناسب ہے۔ اور پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کا مردہ پوست باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے اور نہ وہ پانی ناپاک ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی واقعی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی نجس بھی ہو جائے گا۔ اور عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھولنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً اس کو چھپا لے چاہیے، بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو برقرار رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، مثلا خون کے بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کے منہ بھر نہ ہو پاک ہے۔ خارش یا پھڑیوں میں جب کہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے۔ اور سوتے میں رال جو منہ سے گرتی ہے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ بدبودار ہو پاک ہے۔ مردے کے منہ سے جو پانی بہے نجس ہے، اور آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس ہے اور ناقض وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے گا ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ آج کل یہ عورتوں میں بہت زیادہ رائج ہے، بہت زیادہ اس کو سننے میں آیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ دودھ جو ہے یہ پاک ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب بھی پاک مانتے ہیں لوگ، اس سے کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوتے، ایسے سننے میں آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اس کا دودھ اس نے الٹی کی ہے دودھ کی اور اگر وہ منہ بھر کے ہے تو وہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، وہ ناپاک ہے۔ اور لیکن ہاں اگر وہ دودھ جو ہے وہ اس کے پیٹ سے آیا ہو، اگر اس نے دودھ پیا اور پینے کے بعد فوراً اس نے الٹی کر دی اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ سینے تک دودھ پہنچایا، سینے سے لوٹ کر کے آیا، تو وہ ناقض وضو نہیں، اس سے کپڑا وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا۔ درمیانے وضو میں اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا رہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے مسئلہ کہ اگر ہم وضو کر رہے ہیں اور بیچ میں ایسا کوئی کام ہم نے کر دیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہوا خارج ہو گئی یا ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ نئے سرے سے وضو کریں، اور اس سے پہلے جو اعضاء دھل گئے وہ بے دھلے ہو گئے ہیں، پھر سے پورا وضو کرنا پڑے گا۔ اور چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا، وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے میں کام نہیں آ سکتا، یعنی کہ ہم نے چلو میں جیسی پانی لیا ویسی ہماری ہوا خارج ہو گئی، یا ہم نے اور کوئی ایسا کام کر دیا جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ جو پانی ہے وہ پانی خراب ہو گیا، اب اس سے ہم کوئی دوسرا اعضا نہیں دھل سکتے ہیں۔ منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا
अगर लोटे या कटोरे को मुंह से लगाकर कुल्ली को पानी लिया तो लोटा, कटोरा और कुल पानी नजिस हो जाएगा। चिल्लू से पानी लेकर कुल्ली करे और फिर हाथ धोकर कुल्ली के लिए पानी ले। अगर दरमियाने वजू किसी उज़्व के धोने में शक वाक़ई हो और ये ज़िंदगी का पहला वाक़या है तो उसको धो ले, और अगर अक्सर शक पड़ता रहता है तो उसकी तरफ इल्तिफ़ात ना करे। यूं ही अगर बाद वजू के शक हो तो उसका कुछ ख्याल ना करे। यानी कि जैसे कि बताया गया कि एक शैतान है जिसका नाम बलहान है, वो वसवसा डालने के लिए ही उसने मुकर्रर किया गया है, इब्लीस ने मुकर्रर किया है कि वो मुसलमानों के वजू जब करें मुसलमान तो उनमें वसवसा डाले, वसवसा पैदा करे ताकि वो इसी में उलझे रहें। और तो दरमियाने वजू में अगर शक हुआ कि ये आज़ा धुला है या नहीं धुला है, या कोई और शक हुआ वाक़ई, तो अगर ज़िंदगी में पहली बार हुआ तो उसको धो ले, लेकिन अगर अक्सर ऐसा पड़ता रहता है तो उसकी तरफ ध्यान ना दे, उसकी तरफ इल्तिफात ना करे। जो बावजू था अब उसे शक है कि वजू है या टूट गया, तो वजू करने की उसे ज़रूरत नहीं, हाँ कर लेना बेहतर है, जबकि ये शुबा बतौर वसवसा ना हुआ करता हो। और अगर वसवसा है तो उसे हरगिज़ न माने। इस सूरत में एहतियात समझ कर वजू करना एहतियात नहीं बल्कि शैतान लईन की इताअत है। और अगर बेवजू था अब उसे शक है कि मैंने वजू किया या नहीं, तो बिला वजू है उसको वजू करना जरूरी है। ये मालूम है कि वजू के लिए बैठा था और ये याद नहीं कि वजू किया या नहीं, तो उसे वजू करना जरूरी नहीं। ये याद है कि पाखाना या पेशाब के लिए बैठा था, मगर ये याद नहीं कि पेशाब की या पाखाना किया भी या नहीं, तो उस पर वजू फर्ज है। ये याद है कि कोई उज़्व धोने से रह गया मगर मालूम नहीं कौन सा उज़्व था, तो बायां पांव धो ले। मियानी में तरी देखे मगर ये नहीं मालूम कि पानी है या पेशाब है, तो अगर ये उम्र का पहला वाक़या है, अपनी ज़िंदगी का पहला वाक़या, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, तो फिर उस जगह को धो ले। अगर बारहा ऐसा शक पड़ता रहता है, ऐसा शुबा होता रहता है, तो उसकी तरफ तवज्जो ना दे कि ये शैतानी वसवसा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।